بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حد الوسع مخفی رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی دن اسلام لائے اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی باوجود ہے کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے، پہچانے نہ جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا اور جو نہ کرنا تھا سب کچھ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت پیش آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کی لے۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے، بد دلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام خیر رضی اللہ عنہ سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا، مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے اس کے پاس جا کر دریافت کرو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بےتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگیں، میں کیا جانوں کون محمد اور کون ابوبکر، تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا،
اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر رضی اللہ عنہا نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے؟ ام جمیل رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو، تو ام جمیل رضی اللہ عنہ نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ معزز ناظرین، عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔